أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج تمام عالم کورونا نامی عذاب سے گزر رہا ہے۔ دنیا بھر میں 95 ملین لوگ اس متعدی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اور 20 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اس وائرس کی ایک نئی خطرناک قسم جو پہلی قسم سے بھی زیادہ متعدی ہے اب تک دنیا کے 33 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے، اور یہ وائرس انسانوں کی محبوب ترین چیزوں پر مہلک وار کر رہا ہے، یعنی جان اور مال، اور کچھ لوگوں کے لیے تو مال ان کی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ہر ملک میں لوگ انفرادی اور خاندانی طور پر بھی جانی اور مالی نقصان کا شکار ہو رہے ہیں، اور تمام دنیا میں ملکی معیشتیں بھی اس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ بے روزگاری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج مسلسل مندی کا شکار ہے، لاشوں کے ڈھیر ہر جگہ موجود ہیں۔ صرف جرمنی میں اب تک 47,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں 4 لاکھ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور ہلاکتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر ایک شخص مستقبل کے لیے خوفزدہ ہے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ انسانیت پر ایسا بھیانک عذاب کیوں اترا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں اس اہم سوال کا کیا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسرائیل میں فرماتا ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، یعنی یاد رکھو کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا اس کا ہدایت پانا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو اسے رد کر کے گمراہ ہوگا اس کا گمراہ ہونا اسی کے خلاف پڑے گا۔ ولا تازر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی قوم پر ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک ان کی طرف کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک مامور مبعوث کیا جاتا ہے تو جو اس پر ایمان لائے وہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کرتے ہیں، نہ ہی خدا کے مامور پر کوئی احسان کرتے ہیں، بلکہ ہر ایسا شخص خود اپنے پر احسان کرتا ہے۔ اور جو مامور کا انکار کر کے گمراہی کو گلے لگاتا ہے وہ نہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ الہی مامور کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، بلکہ وہ گمراہی اختیار کر کے اپنا نقصان کرتا ہے اور اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم بہانے بازی سے سزا سے بچ نکلو گے، یہ کہہ کر کہ مجھے فلاں مولوی نے گمراہ کیا یا میں فلاں انتخابی جعلی خلیفہ کے پیچھے لگ کر منکرین میں شامل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز حساب ہر شخص کو خود اپنا جواب دینا پڑے گا۔ اس دن مفتری اللہ نام نہاد خلیفہ بھی مجرموں میں کھڑا ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا، اس لیے تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ اور پھر مامور من اللہ کی واضح نشانی بھی بیان فرما دی گئی کہ اگر دیکھو کہ دنیا ایک بھیانک عذاب میں مبتلا ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا مامور دنیا میں موجود ہے جس کا انکار کیا گیا ہے، اس لیے اسے تلاش کرو اور اس پر ایمان لاؤ تا الہی عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آل عمران آیت 180۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ مومنین کے متعلق فرماتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کسی معمور پر ایمان لے آتے ہیں مگر وقت گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ اصل تعلیم سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح مومنین کہلانے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو اصلی اور حقیقی مومن ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو نام کے مومن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دو گروہوں میں فرق ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو انفرادی طور پر ان کی ایمانی حالت سے آگاہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک نئے پیغمبر کا انتخاب فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئیوں کے مطابق ایک اور معمور آ جاتا ہے تو مومنین میں سے خبیث طبقہ کو طیب طبقہ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ معمور من اللہ پر ایمان لانے والے قلیل تعداد میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک طیب شمار کیے جاتے ہیں، اور انکار کرنے والے بھاری اکثریت ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے حضور خبیثوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے نکھار کر الگ کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ سورہ ملک۔ کہ جب کبھی کوئی گروہ اور قوم جہنم میں ڈالی جائے گی تو ان سے دریافت کیا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس نبی آیا تھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ سورہ زمر۔ کہ کیا تمہارے پاس رسول نہ آتے رہے جو تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر۔ سورہ فاطر۔ کیا تم کو ہم نے اس قدر عمر نہیں دی جس کی سمجھنے کی نیت ہوتی اس میں سمجھ سکتا تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں کی بلکہ تمہارے پاس ہوشیار کرنے کے لیے رسول بھی بھیجے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل بھی انسان کو دی اور اس کے اوپر پھر رسول بھی بھیجے ہوشیار کرنے کے لیے۔ اسی طرح سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ فرمایا کہ تیرے خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس کے مرکزی مقام میں نبی بھیجے بغیر کسی بستی کو ہلاک کر دے۔ اور پھر سورہ قصص میں ہی فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ ان لوگوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی عذاب پہنچا تو یہ کہہ دیں گے کہ اے ہمارے رب کیوں نہ آپ نے ہماری طرف رسول بھیجا کہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے آپ کے احکام کی تعمیل کرتے، تو ہم ان کو بغیر رسول بھیجے کے ہی عذاب دے دیتے، مگر چونکہ یہ عذر ان کا معقول ہوتا ہم نے اس عذر کو توڑ دیا اور ہمیشہ پہلے رسول بھیجتے ہیں پھر اس کے انکار کے بعد عذاب لاتے ہیں۔ بس ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت الہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول بھیجنے کی کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا، یعنی اتنے وسیع علاقہ پر جو نبی وقت کا مخاطب ہو اس وقت تک عذاب نہیں آتا
جب تک پہلے ایک اور نبی، خواہ وہ پہلے نبی کا تابع ہی کیوں نہ ہو، ظاہر ہو کر لوگوں کو ہوشیار نہ کر دے۔ اسی آیت کریمہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صاف ایک رسول کی نسبت پیش گوئی معلوم ہوتی ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا آنا اس زمانہ میں ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں فلاں رسول کے زمانہ میں یہ عذاب آئے، ان لوگوں کے خیال کے بموجب تو جب کل دنیا میں عذاب شروع ہو گیا اس وقت کوئی رسول نہ آیا، تو اس بات کا کیا اعتبار رہا کہ پہلے زمانہ میں جو عذاب آئے تھے ان رسولوں کے انکار سے ہی آئے تھے۔ کیسی صاف بات تھی کہ آخری زمانہ میں سخت عذاب آئیں گے، اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ جب تک رسول مبعوث نہ کر لیں عذاب نہیں بھیجتے۔ اس سے بڑھ کر صاف پیش گوئی اور کیا ہو سکتی ہے۔ الحکم جلد 11 مورخہ 10 اکتوبر 1907۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف سے تو ثابت ہے کہ کسی ایک گاؤں پر بھی عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس سے پہلے خدا کا کوئی رسول نہ ہوئے۔ تعجب ہے کہ ایسا عالمگیر عذاب زمین پر پڑ رہا ہے اور ہنوز ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نذیر نہیں آیا، اور نہ ان کے نزدیک کسی نذیر کی ضرورت ہے۔ بدر جلد 2 مورخہ 3 اکتوبر 1907۔ پھر فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، بس جب نبی پیدا ہوتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے تب ان دعاؤں کے اثر سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ عذاب اگرچہ گزشتہ گناہوں کی شامت سے ہو مگر نبی کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ الفضل جلد 1 مورخہ 31 دسمبر 1913۔ پھر فرمایا یہ غیر معقول بات ہے کہ خام خواہ نیکوکار اور نیک چلن آدمیوں پر طرح طرح کے عذاب کی قیامت آوے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانوں میں بھی نادان لوگوں نے ہر ایک نبی کو منحوس قدم سمجھا ہے اور اپنی شامت اعمال ان پر تھاپتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا بلکہ عذاب کا مستحق ہو جانا اتمام حجت کے لیے نبی کو لاتا ہے اور اس کے قائم ہونے کے لیے ضرورت پیدا کرتا ہے، اور سخت عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 400 تجلیات الہیہ۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں عادت اللہ ہمیشہ سے اسی طرح پر جاری ہے کہ جب دنیا ہر ایک قسم کے گناہ کرتی ہے اور بہت سے گناہ ان کے جمع ہو جاتے ہیں، تب اس زمانہ میں خدا اپنی طرف سے کسی کو مبعوث فرماتا ہے اور کوئی حصہ دنیا کا اس کی تکذیب کرتا ہے، تب اس کا مبعوث ہونا دوسرے شریر لوگوں کی سزا دینے کے لیے بھی جو پہلے مجرم ہو چکے ہیں ایک محرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے گزشتہ گناہوں کی سزا پاتا ہے اس کے لیے اس بات کا علم ضروری نہیں کہ اس زمانے میں خدا کی طرف سے کوئی نبی یا رسول موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، حقیقت الوحی صفحہ 160۔ ان ارشادات میں اس عمومی اعتراض کا بھی شافی جواب دے دیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ تو مامور من اللہ کے پیغام سے واقف بھی نہیں ہوتے لیکن پھر بھی عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتے ہیں ان کی سزا کو اس وقت تک اذن الہی سے ٹالا جاتا ہے جب تک دنیا کے کسی حصہ میں ایک مامور من اللہ آ کر اتمام حجت نہ کر دے، اور پھر جب مامور من اللہ کے آنے سے اتمام حجت ہو جاتا ہے اور انکار اور ٹھٹھا انتہا تک پہنچ جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم جاری ہو جاتا ہے، اور انسانوں کو جو پہلے ہی مجرم ثابت ہو چکے ہوتے ہیں چاہے انہوں نے مامور من اللہ کا پیغام نہ بھی سنا ہو تو منکرین کے ساتھ انہیں بھی ان کے پچھلے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اے غافلو، تلاش تو کرو، شاید تم میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا ہے جس کی تم تکذیب کر رہے ہو۔
اب ہجری صدی کا بھی 24واں سال ہے۔ بغیر قائم ہونے کے کسی مصلح الہی کے یہ وبال تم پر کیوں آ گیا، جو ہر سال تمہارے دوستوں کو تم سے جدا کرتا اور تمہارے پیاروں کو تم سے علیحدہ کر کے داغ جدائی تمہارے دلوں پر لگاتا ہے؟ آخر کچھ تو بات ہے، کیوں تلاش نہیں کرتے؟ اور تم کیوں اس آیت موصوفہ بالا میں غور نہیں کرتے جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم کسی بستی پر غیر معمولی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم ان پر اتمام حجت کے لیے ایک رسول نہ بھیج دیں۔ اب تم خود سوچ کر دیکھ لو، کیا یہ غیر معمولی عذاب نہیں جو تم کئی سال سے بھگت رہے ہو؟ تم وہ مصیبتیں دیکھ رہے ہو جن کا تمہارے باپ دادوں نے نام بھی نہیں سنا تھا اور جن کی ہزاروں برس تک اس ملک میں نظیر نہیں پائی جاتی۔ تجلیات الہیہ، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ 401۔ اور اسی صفحہ پر نبی کے لفظ کے متعلق تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ چنانچہ معروضی حالات اس امر پر گواہ ہیں کہ تمام عالم کرونا کے بھیانک عذاب کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ نیز قرآنی آیات سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات سے یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک ایک مامور کو بھیج کر اتمام حجت نہ فرما دے۔ پس اے غافلو، تلاش کرو کہ اس وقت تجدید دین کے لیے کون مامور ہوا ہے، جبکہ ہجری صدی کا 41واں سال شروع ہو چکا ہے، اور وہ مامور زمانہ اس وقت ایک ہی ہے، یعنی حضرت عبد الغفار علیہ السلام، جنہوں نے بمطابق حدیث مجددین اور بمطابق آیت استخلاف اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد 15ویں صدی ہجری ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کے علاوہ کوئی اور دعوے دار اس وقت دنیا میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1983 میں ایک مبارک سجدہ میں حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو مامور فرما دیا، اور وہ تمام علم و حکمت جو تجدید دین کے لیے اس زمانے میں ضروری تھی ان کے اندر انڈھیل دیا گیا، اور ورچوئز گاڈ کے الہام سے نوازا، اور اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کا انکشاف ان پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت بھی حضرت عبد الغفار علیہ السلام کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 1993 سے لے کر 2003 تک مختلف اوقات میں 3 خطوط مرزا طاہر احمد صاحب کو لکھے، جو اس وقت جماعت احمدیہ کے امام تھے، مگر تکبر کی وجہ سے مرزا طاہر احمد نے الہی پیغام کو رد کر دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے الہی حکم کے مطابق 2003 میں اپنے دعویٰ کو عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے جو حضرت عبد الغفار علیہ السلام کی صداقت پر ایک مضبوط گواہ ہے۔ پچھلی 28 سالوں سے آپ علیہ السلام اپنے دعویٰ پر قائم ہیں اور اپنے دعویٰ کو اپنے خطابات اور تحریرات کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ذمہ الہی پیغام کھول کھول کر پہنچانا ہی ہوتا ہے، اور حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے اس فرض کو بآحسن خوبی ادا کر دیا ہے، الحمدللہ۔ 1983 میں ایک مبارک سجدہ میں حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مامور فرمایا اور وحی و الہام کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت حضرت عبد الغفار علیہ السلام وحی الہی کے بوجھ سے نڈھال تھے، اور آپ علیہ السلام محسوس کرتے تھے کہ شاید میرا آخری وقت قریب ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب ہے آپ کو تسلی دی، اور خواب میں آپ علیہ السلام کو ایک بشیر نامی فرشتے نے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2028 تک زندگی دے گا تاکہ آپ علیہ السلام اپنے تبلیغی مشن کو پورا کر سکیں، اور ایک عالم گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
اور الہی تائید سے آپ علیہ السلام 27 سال گزرنے کے بعد بھی آج 2021 میں بھی اپنی تبلیغ کی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ غیب کی خبر ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ہی غیب کی خبر عطا فرماتا ہے، ورنہ کوئی انسان یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ اسے اگلا سانس بھی آئے گا یا نہیں۔ یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جو حضرت عبد الغفار علیہ السلام کی صداقت کا بین ثبوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جناب سے خاص علم عطا فرمایا، اور آپ نے براہین قاطعہ اور حجج ساتیہ سے ثابت کر دیا کہ جماعت احمدیہ کی نام نہاد خلافت ایک کھلا دجل ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر باطل تھا۔ بس اتمام حجت ہر طرح سے ہو چکا، مگر حسرت ان بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے یہ لوگ اس کے ساتھ تمسخر سے پیش آتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، اور جب مامور من اللہ کے ساتھ خوب تمسخر اور خوب ٹھٹھا ہو چکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم جاری ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کورونا کا عذاب انسانوں پر مسلط ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام الوصیت میں فرماتے ہیں، پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت سے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ بس اے مومنو، اللہ تعالیٰ کے مامور وقت حضرت عبد الغفار علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور اپنا حقیقی مومن ہونا ثابت کر دو، اور یہ کہ تم واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح آخر الزمان سے محبت کرتے ہو۔ ایمان لاؤ اور ثابت کر دو کہ تم خبیثین میں نہیں بلکہ طیبین میں شامل ہو۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، آخر خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر منکر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے تو تم سے تمہارے انکار کی دلیل پوچھی جائے گی اور فرمایا جائے گا، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس وقت تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اور تمہارے اعمال کی وجہ سے جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مومنین و مقربین بندوں میں شامل فرمائے، آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے جو منکرین کا مقدر ہے، اور اپنی رضا کی جنت ہمیں عطا فرمائے جسے مومنین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ